انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اسماعیل ہانیہ کو تہران میں شہید کر دیا گیا ہے۔ وہ ایرانی صدر کی تقریب حلف برداری میں شرکت کے لیے آئے تھے۔ جہاں وہ رکے ہوئے تھے ان کے گھر پر میزائل حملہ کیا گیا اور وہ اپنے محافظ کے ساتھ شہید ہو گئے۔ ناظرین، آپ کو یاد ہوگا، آپ ہمارے ریگولر لسنر ہیں، آپ ویڈیوز دیکھتے ہیں۔ میں نے اسامہ صاحب سے کہا کہ اسامہ صاحب یہ جنگ جو ہے نا، آپ تو کہہ رہے تھے یہ جنگ بڑھنے والی ہے، تو جس طرح امریکہ اور باقی ممالک لگے ہوئے ہیں یہ تو جنگ بندی ہونے جا رہی ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں یہ جنگ بڑھنے والی ہے۔ تو اسامہ صاحب نے جو اس وقت کہا کہ یہ آپ کی خام خیالی ہے، جو مجھے ذائچہ بتا رہا ہے یہ جنگ اب پورے عرب کو لپیٹ میں لے گی۔ ناظرین، دوسری طرف لبنان کے دارالحکومت بیروت پر اسرائیل کے فضائی حملے جاری ہیں۔ حزب اللہ نے حملہ کیا تھا گولان کی پہاڑیوں پر، جہاں 11 اسرائیلی مارے گئے۔ اس کے بعد اب بیروت میں بڑے پیمانے پر جو ہے وہ جنگ جاری ہے۔ ناظرین، یہ ہونے کیا والا ہے، ہوگا کیا؟ اب یہ واقعی ہم اپنا آخری وقت دیکھ رہے ہیں، ہم اپنے آخری چند سال جو ہیں وہ دیکھ رہے ہیں۔ اب ہمارے بچے اور ہم غیر محفوظ ہو چکے ہیں، ہمارے گھر، ہمارے کاروبار اور ہمارا سرمایہ سب آگ میں جل جائے گا۔ ہونے کیا والا ہے یہ پوچھتے ہیں محمد اسامہ علی صاحب سے۔ آپ ان کو بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں، ریلیجیس اسکالر ہیں، بزنس کنسلٹنٹ ہیں، اور ویری فیمس اسٹرالوجر ہیں۔ اسامہ صاحب، بڑا افسوسناک واقعہ، کیا کہیں گے؟ کیا ہونے کیا والا ہے؟ مطلب اسرائیل کو کوئی روک بسم ہی نہیں اللہ رہا۔ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دیکھیں، آپ لوگوں کو یہ چھمبے کی بات لگ رہی ہے، حالانکہ آپ لوگوں کی سب کی یہی منزل مقصود ہے۔ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اللہ اور اس کے رسول کی محبت تمام انسانوں سے بڑھ نہ جائے۔ اور دوسری ایک موقع پہ روایت ہے کہ اگر کوئی شہادت کی تمنا نہ رکھے، یہودی مرے یا نصرانی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ مطلب برات، ڈسکنیکشن۔ تو اب سمجھ لیں کہ یہ تو ہر شخص کی حسرت اور خواہش ہونی چاہیے، کم از کم خیالی پلاؤ میں شہید کا، شہادت کا سٹائل ہونا چاہیے، پکچر ہونی چاہیے کہ میں نے کیسے شہید ہونا ہے۔ پھر جا کے آپ کی ڈائریکشن سیدھی ہوگی، پوری زندگی کی ڈائریکشن سیدھی ہو جائے گی۔ آج سارے ویورز بیٹھ کے 5 منٹ کے لیے ایک شہید کی جیسے کہتے ہیں نا کہ رسم تعزیت یا رسم افسوس کے تحت اپنی زندگیوں کو سیدھا کرنے اور اس کی جیسے کہتے ہیں نا اس کی راہ پہ چلانے کے لیے 1 منٹ کے لیے خیالی پلاؤ میں سوچنا شروع کریں، لیٹ کے آنکھیں بند کر لیں اور سوچیں کہ آپ نے شہید ہونا ہے، کیونکہ آپ کے نبی کا حکم ہے کہ شہادت کی تمنا رکھنی ہے دل میں۔ دل کا اب آپ کو بڑا پتہ ہے اور تمناؤں کا بھی بڑا پتہ ہے آپ کو۔ آپ کی بڑی بڑی تمنائیں آپ کے دلوں میں گھومتی ہیں، بڑی گھر، بڑے امپائر، بڑے بزنس امپائر، بڑی بڑی لینڈ، بڑی بڑی عیاشیاں، کمفرٹس، جو جو خواہشات ہیں، آپ ہم سب ایک ہی کچھ ہے، کوئی باہر نہیں ہے۔ لیکن اگر 1 منٹ کے لیے خیالی پلاؤ تو ذرا بنائیں اور سوچیں کہ آپ یہ سوچیں کہ آپ نے خدا کی راہ میں جان دینی ہے اور کیسے دینی ہے، کون سے کاز، پھر آپ سوچیں گے کاز کیا ہو، پکڑوں کون سا دنیا میں کاز جس کی خاطر وہ ہو۔ ظاہری بات ہے، میدے کے مریض ہو کے، کینسر کرا کے، وہ کیا کہتے ہیں فالج کرا کے، اپنے آپ کو گرا کے، کیڑے ڈلوا کے بھی مرنا ہی ہے، تو بہترین طریقہ وہ ہے جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے جان دی ہے تو اس کو واپس کرو۔ ہے تو منتقلی کا، انتقال کا چکر، جسم یہ چھوڑیں گے آپ اگلے مرحلے میں انٹر ہو جائیں گے، انتقال ہو جائے گا آپ کا اگلے عالم برزخ میں۔ آپ کو موت تو نہیں آ رہی، یہ جسم ہی ہے، عارضی ہے، یہ چھوڑنا ہے۔ اچھا، لیکن جیسے ہی آپ لوگ یہ خیالی پلاؤ بنائیں گے نا، 1 منٹ کے لیے طے کر لیں خیالی پلاؤ، یقین جانے رضوان صاحب اس ٹائم جتنا بندہ دیکھ رہا ہے وہ اس کی پوری لائن آف ڈائریکشن چینج ہو جائے گی زندگی کی۔ یہ اس میں کمال ہے۔ اور
یہ جتنی آپ لوگ چھوٹی چھوٹی قربانیاں دیتے ہیں، تھوڑا تھوڑا مال دیتے ہیں، تھوڑی تھوڑی جو چیزیں دیتے ہیں، یہ کبھی مالی، کبھی جسمانی، کبھی کچھ، یہ پریکٹس ہی اس لیے کرائی جاتی ہے کہ ایک دن آئے جب آپ کو یہ سارا مادہ میں ایسے مانگوں، سائڈ پہ کرو اور اپنی جان مجھے دے دو، جو قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنی جانوں کا سودا مجھ سے کر دو، اس سے کم پہ مانتے ہی نہیں ہے۔ تو یہ ہمیں پریکٹس کروائی ہی اس منزل مقصود کے لیے جاتی ہے جو شہادت ہے۔ اور شہادت جو ہے وہ جیسے کہتے ہیں کہ جس کو مل گئی وہی منزل مقصود پا گیا، اس کے بغیر کوئی کہانی نہیں۔ تو اب آئیں کہ اسماعیل ہانیہ کا جو نام ہے، پہلے تو وہ دیکھیں کہ وہ جس ہستی پہ وہاں سے قربانی شروع ہوتی ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام، پھر وہ حضرت ابراہیم کی بھی رسم پوری کرتے ہیں کہ اپنا بیٹے پوتے، 3 بیٹے، ابھی پچھلے دنوں وہ مزیدار آئیڈیل مسلم فیملی، تین بیٹے سر، 3 بیٹے اور 4 پوتے شہید ہوئے پہلے۔ اچھا اب دیکھیں ان کو کوئی فرق نہیں، آگے جنت ہے، ایٹرنل لائف ہے، ویلکمنگ کے لیے جیسے کہتے ہیں ایسے بہادروں کے ویلکم کے لیے تو ویسے ہی مولا علی آتے ہیں۔ تو بات سمجھیں کہ یہ تو ساری چیزیں بڑی جیسے کہتے ہیں نا کہ وہ ہیں، وہ تو سمجھے پار ہو گیا، اصل رونا دھونا تو واپ پہ ہمارے لیے۔ ایسے دلیروں کو تو ان کا مل جانا، ان کو تو دوبارہ اللہ پوچھے گا، وہ کہیں گے دوبارہ بھیج، شہید سے جب پوچھا جاتا ہے دوبارہ۔ لیکن اب آپ لوگوں کو ہمیں اپنے گربانوں میں دیکھنا ہے کہ ہم لوگ کہاں سٹینڈ کر رہے ہیں، ہمیں بھی کوئی مارے گا کبھی؟ ہم کیا ایسی کسی اسامہ جہت میں ہیں؟ ہم کسی ایسی جہت میں ہیں؟ اسامہ صاحب یہ بتائیں کہ اب یہ ایران اور اسرائیل جنگ بننے والی ہیں، اب ہونا کیا یہ بتائیں نا ذرا۔ دیکھیں بڑی سمپل سی بات ہے، آپ لوگوں کو تھوڑا سا بادام شدام بھی کھانے شروع کر دیں تاکہ میموری اچھی رہے۔ یاد کریں میں نے کہا تھا ترکی بھی انوالو ہو جانا کچھ عرصے میں، کل پرسوں سے ترکی کے بیانات آپ لوگوں نے دیکھ لی ہوں گے، ابھی اس پہ اٹیک ہوگا جو یورپ سائڈ سے ہوگا، گریس سے اس کا پھڈا چلنا ہے یا کوئی اس طرح کا معاملہ۔ آپ کو یاد ہے ہم نے یہ بھی بتایا تھا، ویورز کو اچھے طریقے سے یاد ہوگا کہ عراق میں ترکوں کا آ کے بیٹھنا، اس ٹائم جو منظر نامہ ایکسٹریم پہ بن رہا ہے، کل 2-3 دن پہلے پیوٹن کی ملاقات ہوئی شامی ان سے، صدر سے، وہ اس کا اس ٹائم پہ انوالو ہونا، چائنا نے سمٹ کروایا ان ساری تنظیموں کو، حماس پہلے صرف ایک تنظیم تھی جو مزاحمت کر رہی تھی، ان کی ساری فلسطینی جتنی بھی تنظیمیں تھیں ان سب کو آن بورڈ کر کے ایک سمٹ چائنا میں ہوا۔ پہلی دفعہ چائنا اتنا کھل کھلا کے قطری رول پلے کیا، مطلب جو چائنا نے، اور ان کو ایک کیا۔ ان کو ایک کرنے کے بعد ابھی آپ دیکھیں کہ وہ طاقت جیسے بنی، ابھی حزب اللہ نے جو بھی ایکٹیویٹیز تھی وہ تیز کی، سیم ٹائم پہ انہوں نے آج میں سمجھتا ہوں کہ ایک اور بہت بڑا نقصان ہوا ہے جو آپ کی شاید اس میں نہیں ہے، جو حاج محسن کے نام سے مشہور تھے، فواد شکر ان کا نام تھا، حاج محسن بھی کہا، کیونکہ یہ مجاہدین جو حزب اللہ کے تھے ڈبل نیم سے جیتے ہیں ادھر، مطلب ان کا جو 2 نام ہوتے ہیں، ان کو $50 لاکھ امریکن ڈالر سال کی قیمت تھی۔ سنائیں، یہ ہیں اللہ کے بندے، جب یہ اللہ کے بندے جیسی بنتے ہیں ان کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں، قیمتیں ہی دیکھیں، پرائس، اور کہیں کوئی وہ جیسے کہتے ہیں گولی سے مار رہا ہوتا، کہیں میزائل مارنے پڑ رہے ہیں، کہیں 50 لاکھ، وہ بھی میزائلوں کی بارش۔ ابھی جو بیروت اور اس میں جو حملے ہو رہے ہیں اس میں اسرائیلی حکام کا جو ذرائع ان کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے فواد شکر کو بھی شہید کر دیا ہے، جو کہ حزب اللہ کا ایک بہت بڑا لاس ہے۔ لیکن کامیابی ہے، وہ تو نکلے اس لیے میں سمجھتا ہوں، لیکن اصل بات تو یہ ہے کہ وہ لوگ تو اپنی سدھار جائیں گے، یہ زندگی کے دھوکے سے نکل گئے۔ آپ ہم کیا کر رہے ہیں، آپ ہم کیسے نکلیں گے، ہمارے پاس کیا آپشنز ہیں، ہمارے خیالی پلاؤ کیا کہہ رہے ہیں۔ تو اب ایک تو یہ ہے کہ ایک بہت بڑا اٹیک جو ہے چھپا ہوا ہے ابھی جو اسرائیل پہ ہوگا، جو ہم نے کچھ دن پہلے، بلکہ یاد ہوگا ابھی ہم نے کچھ دن پہلے اس کا ذکر کیا تھا کہ ایک بہت بڑا اٹیک ہوگا جو اسرائیل کو سرپرائز کر دے گا۔ یہ اس نے خود لینے کی ٹھانی ہے، اب جس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے یہ مجبور کر رہا ہے پورے خطے کو کہ آؤ مجھ پہ الٹ جاؤ۔ اور اب میری باتیں یاد آئیں گی جب میں کہتا تھا کہ یہ بنا ہی اس لیے ہے کہ جب کبھی وقت آئے اس پورے خطے کو اس کے ذریعے لپیٹ میں لے لیا جائے، اور وہ ہوگا، اسی کا مشن ہے۔
آہستہ آہستہ آپ باقی ملک بھی دیکھیں گے اچھے سے انوالو ہوتے. بہرحال یہ جنگ ٹلنے کے لیے بارہا کہہ چکا ہوں، اب دوبارہ اس کی کہہ رہا ہوں، یہ ٹلنے کے لیے شروع ہی نہیں ہوئی. یہ وہی جنگ ہے جس کو کہا جا سکتا ہے کہ اس کی سمبلز مل رہے ہیں اس جنگ سے جو ہو رہی ہوں گی پوری دنیا میں، اور امام مہدی علیہ السلام ظہور فرمائیں گے. تو یہ وہ جنگ پاسبل ہے. اب صرف ان کے جو فالوورز ہیں ان کو اب تھوڑی سی چاہیے کہ ایسی ایکٹیویٹیز میں اتنے سیریس ہو جائیں. آج کیا بہانہ ہے ظہور امام کا؟ ان کو پتہ نہیں ہے اب ان کی تیاری سے مشروط ہے ان کا ظہور. اب تو انہوں نے نہیں ظہور کرنا، انہوں نے ظہور کروانا ہے. جب یہ اتنے تیار ہو جائیں گے تب وہ ظہور فرمائیں گے. روایات میں بڑا کھلا ہے. اس کا مطلب ہے اب جتنا بھی ڈیلے ہے امام علیہ السلام کے ظہور میں، وہ سارے کا سارا ان کے سر پہ ہے، جو الاجل الاجل کی صدائیں بلند کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہے وہ تیاری میں اپنے سیریس نہیں ہے، اور ان کو تیاری کرنی چاہیے ہر روز صبح شام. نہیں تو اپنے آپ کو ہی وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ کوئی وہ چک مار مار کے اپنے آپ کو ہوش دلائیں کہ ہوش کرو اب اور کتنا دعاؤں اور زبانی اس پہ رہو گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ عمل کا ٹائم ہے. جنگیں شروع ہیں اسی مہینے میں اگست میں. آپ کو موسٹلی جو جنگیں ہیں وہ اپنی ایکسٹریم پہ نظر آئیں گی. وہ چائنا تائیوان ہو، وہ رشیا یوکرائن ہو، وہ یہ ادھر کا معاملہ ہو، سارے ٹریگرز بہت ہائی ہوں گے. اور یہ دونوں جو شہید ہیں میں سمجھتا ہوں صرف اسماعیل ہانیہ نہیں، جو فواد شکر ہیں ان کا بھی ذکر کریں، ٹیگ بھی لگائیں. ان کا بھی نام ہونا چاہیے کیونکہ حزب اللہ کے یہ وہ مجاہد ہیں جنہوں نے، میں سمجھتا ہوں کہ کاز گریٹر، حماس کا تو علاقائی کہہ سکتے ہیں آپ مسئلہ کہ جی وہ زمینی مسئلہ تھا، لیکن حزب اللہ کا زمینی مسئلہ نہیں تھا، حزب اللہ کا اسلامی مسئلہ تھا کہ انہوں نے اپنے ایک مسلمان بھائی کو ٹربل میں دیکھا، ظلم و ستم میں دیکھا، تو انہوں نے جہاد شروع کی. اور یہ ہم سب پہ جو فالوئنگ ہے بیسیکلی وہ حزب اللہ کی فالوئنگ جو ہے ہمیں درس دیتی ہے. باقی بات کرنے والے تو اس کو بھی ایسے رنگ دیتے ہیں کہ جی آپ اس کو علاقائی نہ کہیں. ہاں بالکل، ظلم کہیں بھی ہو وہ اس کے لیے آواز اٹھانی، اس کا ساتھ دینا، اس کو سپورٹ کرنا بڑا ضروری ہے. لیکن سوچنا تو ہمیں ہے کہ ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے. اسلامی تنظیمیں آتی ہیں، ٹی ایل پی آئی ہے، واپس کیسے چلے گی کوئی پتہ نہیں. کیسا اسلام اسامہ صاحب، اچانک چینج ہو جاتا ہے، کس طریقے سے چیزیں ہو رہی ہیں، ڈونٹ نو. ابھی جماعت اسلامی کا کوئی پتہ نہیں، حالانکہ اس وقت یہ ساری تنظیمیں، جماعتیں، جماعت اسلامی، ٹی ایل پی اور اسی طریقے سے کوئی اور شیعہ تنظیمیں، سب کو ایک ہو کے میں سمجھتا ہوں کہ اس بات پہ کرنا چاہیے کہ جی ہمیں جانے دیں. اب اسامہ صاحب دیکھیے کہ کل اتنا امپورٹنٹ ڈے تھا ایران میں. ایرانی صدر جو مسعود صاحب ہیں ان کی تقریب حلف برداری تھی. بڑا چیزیں کنٹرول، بڑا ہر چیز سیکیورٹی ہائی ہونی چاہیے تھی. یار آپ میزائل آتا ہے تہران کے اندر، ٹارگٹ اٹیک ہوتا ہے اور بندہ شہید کر دیا جاتا ہے. مطلب یہ آپ کے جنرل قاسم سلیمانی پہ ٹارگٹ اٹیک ہوا، اس کے علاوہ ایران کے اوپر. مطلب یہ کیا ایسے لگ رہا ہے جیسے مندر کا گھنٹہ ہے، اسرائیل یا امریکہ والے آتے ہیں بجا کے نکل جاتے ہیں. کہاں ان کی مطلب ساری سیکیورٹی، اور کہاں ان کے جو میئر، سیکیورٹی میئرز. اتنا بڑا دن، اتنا اہم دن، اور اتنا بڑا حادثہ ہو جائے. دیکھیں ایک بات سمجھ لیں کہ ہم لوگ بڑے آئیڈیلسٹکلی جو ہے نا مقابلہ کرنے لگتے ہیں کسی بھی ایسی دہشت گرد تنظیم کا. دہشت گرد ہمیشہ سے تیار ہوتا ہے، پریپیئرڈ ہوتا ہے، نقاب کیا ہوتا ہے، چھپنے کے 101 طریقے پتہ ہوتے ہیں. ہر ٹائم اس کی عادت ہوتی ہے خطرے سے بھاگنے کی، خطرے سے نمٹنے کی. یہ جتنے بھی آپ کی خفیہ تنظیمیں ہیں یا آپ کی یہ سو کالڈ مزاحمتی گروپ پوری دنیا کے، وہ اسی ذہن سے ہر ٹائم الرٹ رہتے ہیں، تو وہ تیار رہتے ہیں. بیسیکلی ایک عام ملک کی سیکیورٹی کبھی بھی اتنی ہائی نہیں ہو سکتی جتنی آپ کے کچھ کرنا ہو جب مرضی کر لو، کسی کے بھی کرنا ہو جب مرضی. امریکہ میں نہیں سیدھے جا کے طیارے مار دیے تھے انہوں نے. امریکہ اتنا بنتا ہے، انہوں نے پینٹاگون کا جو ساتھ ورلڈ ٹریڈ سینٹر تھا کیسے اڑایا تھا، کتنی پلاننگ تھی. تو جس نے ابھی ٹرمپ پہ کیا ہوا ہے، کان پہ سیدھی گئی، وہ ذرا سا سال یوں نہ کرتا تو کدھر جاتا کام. تو یہ چھوڑ دیں، اب یہ شیطان ناچ رہا ہے. جو شخص جہاں جب جو کرنا چاہے اس کو کوئی دنیا کی سیکیورٹی نہیں روک سکتی. میرا خود تعلق رہا ہے تھوڑا سا ماضی میں جانتا ہوں. یقین جانیے ستاروں میں نہ ہو، سسٹم میں نہ ہو،
ہونا ہو تو کچھ نہیں روک سکتے کوئی اس ٹائم ایسا سیکیورٹی پریکاشن نہیں ہوتا، سیکیورٹی فورس یہ صرف دکھنے کی ہوتی ہے. اور ہمارے سے بتایا کرتے تھے کہ بھائی تالا جو ہوتا ہے نا شریف آدمی کے لیے ہوتا ہے بس، تو اس لیے چور کے لیے کوئی تالا نہیں ہوتا. اسی طریقے سے سیکیورٹی بھی بس اسی کے لیے ہے کہ شریف آدمی کی نیت خراب ہو جائے. بیسیکلی دہشت گرد نے تو آنا ہی اس نیت سے، اس نے تو اڑا دینا ہے آپ کے. اس نے تو آپ چھوڑے ابھی پچھلے دن آپ بتائیں آپ کا اتنا ہائی پروفائل جو ہے بندہ تھا، اڈیالہ میں گاڑی نہیں ٹھوکی سیدھی آ کے اندر آر پار ہوئی ہے، کوئی نام لیا آپ لوگوں نے؟ ہاں یہ اڈیالہ بات کے اندر صحیح ہے، سیدھی گاڑی چلی گئی، بات اگر وہ صحیح ہے. بارود سے بھری ہوتی تو کہانی کیا تھی بتائیں نا. اسامہ صاحب وہ بات صحیح ہے کہ میں آپ کو دہشت صرف گرد گروپ یہ سیکیورٹی کارروائیاں کرتے ہیں. پرسپیکٹو کیونکہ میں جانتا ہوں، میں کچھ عرصہ میرا واسطہ رہا، میں نے ٹریننگ کی، میں نے سرو کیا، مجھے پتا ہے کہ سیکیورٹی کی اس کا یہ بھی اب لوگ کہیں گے کہ کیا کیا نہیں کیا. تو اب یہ بھی بات سن لیں کہ یہ ساری جو ہے نا ٹریننگ بھی کی ہوئی ہے، یہ سارا کچھ سمجھتا ہوں میں. آپ کے اوپر پہلا دوسری بات، الزام آپ کے اوپر پہلے الزام لگتا ہے کہ آپ پتہ نہیں فوج کے بندے ہیں، تو ہم تو انہوں نے کہا یہ واقعی فوج کے بندے ہیں. دیکھیں فوج کے بندے ہم ضرور ہیں، لیکن ہم اپنے عام فوجیوں کے بندے ہیں. ہمیں اگر کوئی احساس محبت ہے ان فوجیوں کے سرداروں سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن عام فوجی کے لیے ہم اور اپنی فوج کے لیے حاضر ہیں. باقی ہم اس چیز پہ نہیں ہے بالکل بلیو کرتے کہ کوئی بھی آ جائے تو اس پہ بات نہیں ہو سکتی، اور یہ سارے جو عقیدے انہوں نے بنائے ہوئے ہیں بالکل ہیومن مشین ہے، اس میں ایرر آ سکتا ہے جب اس کی مت ماری جا سکتی ہے. جب نوح کے بیٹے کو اللہ کہہ سکتا ہے کہ یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے، نبی کا خون ہے، جب اس کو کہا جا سکتا ہے کہ چل بھائی سائڈ پہ ہو، تو اہل میں نہیں ہے، تو یہ کون سے ہمیں اسلام، یہ غیر اسلامی باتیں ہیں. جب کسی انسٹیٹیوشنل اس میں کوئی چھپتا ہے اس کی گود میں تو یہ بڑی غیر اسلامی ہے. اور مولوی میں تو جرت ہی نہیں ہے کہ کبھی ایسی بات بھی کرے کہ اسلام کا یہ بھی رخ دکھائے کہ اسلام کیپیبلٹی اور اس کو ماپنے کے اور طریقے بتاتا ہے، اس طریقے سے چھپنے کا موقع نہیں دیتا کسی بھی اس میں. اور جب حضرت عمر سے پوچھا جا سکتا ہے کہ یہ چادر کدھر سے آئی ہے، تو پھر کون سا ایسا آپ لوگ اسلامی ملک ہے یہ، اس میں اسلام اقتدار اعلیٰ کا مالک اللہ تعالیٰ ہے. تو اس لیے جو بھی پوچھ گچھ ہوگی نا، جو بھی معاملات ہوں گے اسلام کے دائرے میں ہوں گے. تو اس لیے اتنی نہ بنے کہ کل کو یہ کتنا کریں گے، کچھ عرصے بعد آخر تو یہ اس کی حد ہوتے ہوتے ختم ہو جائے گا معاملہ. ایران کی لیے پہلے بھی اس کو پش کیا گیا کہ ایران سیدھا ہو جائے جب ان کے صدر کا معاملہ ہوا. یہ اٹیک بھی اس لیے کیا گیا ہے کہ ایران کے لیے چھپنا یا رکنا یا بچنا مشکل کر دیا جائے، ایران اس جنگ میں سیدھا آ جائے. بس یہ ایران کو سیدھا ٹکرانے کے لیے یہ سب ہو رہا ہے. اور ایک بات مجھے بتائیں بھئی، آپ لوگ ایران کو کوئی اوپر سے ایران اتنے کو فرشتے سمجھنے لگتے ہیں؟ پہلے تو یہ بتائیں نا. ایران کے لیے ہے، مطلب ہم لوگ ایران یہ کے 56 اسلامی ملک جو ہیں وہ کچھ نہیں کر رہے. اگر جس کے بندے مر رہے ہیں جو جنگ میں ہیں، اب اس کے کیڑے نکالیں. آپ کیونکہ ماشاءاللہ کسی پریکٹیکل اس میں شامل نہیں ہے، اس لیے آپ کا کوئی مر نہیں رہا، کیونکہ اس کی کوئی مرنے والی حرکت ہی نہیں ہے. بولے گا تو مرے گا. اب سر اگر کہیں الزام مر یہ رہے ہیں لگتا تو ہے، ہم سیکیورٹی لیبس کے نام پہ اس کو دھونا شروع کر دیتے ہیں. سر الزام یہ لگتا ہے کہ ایران اسرائیل کی پراکسی ہے، جو ہاں کام جی، اسرائیل نہیں کر ایران کی سکتا ایک منٹ وہ اسرائیل کی ایران پراکسی، اور آپ سارے دشمن ہیں. ماشاءاللہ سارے تیارے آپ کے جا رہے ہیں، سارے آج تک کے حملے آپ نے کیے ہیں، سارے آپ کے لیڈرز جو ہیں وہ آپ کے اس میں مر رہے ہیں، روز شہید ہو رہے ہیں. دماغ خراب کرنا لیا ہوا ہے کیا؟ مرے تو حزب اللہ کا مرے، لبنان کا حملہ کرے اسرائیل تو شام پہ کرے یا ایران پہ کرے یا یمن پہ کرے. اچھا وہ کریں تو اس پہ کریں، اور یہ ساری اس کی پراکسیاں ہو گئی. اور یہ جو 56 اسلامی ملک ہے جو میرے منہ سے سنتا، اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور یہ اس کا دشمن ہے، بغیر چڑیا مارے، بغیر اپنا مروائے. تو یہاں سے ہی اپنے دماغوں کا کر لیں کہ آپ لوگ کتنی میڈیا وارفیئر میں ہیں، کہ آپ کے آنکھوں کے سامنے چیزیں ہو رہی ہیں اور آپ کو الجھایا جا رہا ہے. آپ بتائیں نا کہ ان کا کون سا مرا ہے اور انہوں نے کون سا مارا ہے. اچھا وہ مار بھی رہے ہیں، وہ مر بھی رہے ہیں، پراکسی وہ ہیں. اور جہاں تک یہ بات آ گئی نا کہ ایران کوئی فرشتوں کی سرزمین نہیں ہے، وہ ایک اپنی ریس ہے، ان کی ایک اپنی قوم ہے، وہ پرانی تہذیب ہے، انہوں نے اپنی تہذیب سے جو بھی سیکھا، جو بھی اخذ کیا وہ کر رہے ہیں. ہمارے لیے مشعل راہ نہیں ہے. ہمارے لیے مشعل راہ ہماری جو خانوادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہی کافی ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایران کے لیبس کے پیچھے آپ کیوں چھپ رہے ہیں؟
کتنی غلط حرکت ہے کہ آپ تو نہیں کر کے دکھاتے کہ اس نے 300 میزائل مارے تھے، ہم اس سے اچھے مار کے دکھاتے ہیں اسرائیل پہ کہ یہ ہوتا ہے میزائل، تم نے غلط مارا تھا، وہ جی کھڈا پڑا تھا ایئرپورٹ پہ، وہ تو بس اتنا سا ہوا، بھئی تم اس سے اچھا کر کے دکھاؤ، تم اس سے اچھا میزائل مار کے دکھاؤ تو اس پہ ٹونٹ کرو نا، تم اپنا اس سے بڑا لیڈر مروا کے دکھاؤ تو کرو ٹونٹ۔ عجیب بات ہے بھئی کہ نہ آپ بندہ مروائیں، نہ آپ کبھی اس کا ماریں جا کے، نہ کچھ کریں، پراکسی وہ ہو گئی، یہ سارے کے سارے اس کے دشمن ہو گئے۔ یہ تو جناب والا 4 دن کو نا، آج ایک اور میری بات سن لیں، آپ نے میرا جو ہے نا بالکل اب وہ ایگزاسٹ کر دیا مجھے اس بات پہ، جا کے جتنی یہودیوں کے الزامات ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ، جتنے کفار کے الزامات ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پہ، آپ قرآن سے ان کی لسٹ بنائیں، لکھیں، اور پھر آپ لوگ اپنے اس ٹائم کے عقیدوں میں چیک کریں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کہاں سے پکڑے جائیں گے یہودی کون ہے پیچھے سے اور کون سے کہاں ہے۔ عقیدے جا کے اپنے چیک کر لیں، خود ہی عقل آ جائے گی، پتہ چل جائے گا کہ کون اس ٹائم اسرائیل کی پراکسی اور کون نہیں ہے۔ جائیں آپ اپنی اپنی چپ کر کے نہ بتائیں کسی کو، جائیں کو قرآن سے نکالیں سارے الزامات کفار اور ان کے یہودیوں کے، آپ حیران ہو جائیں گے، آپ کو جواب مل چکا ہوگا۔ پھر وہ جب لکھ لیں، پھر اگلے پیج پہ 2-4 بلوا کے جتنے بھی فرقے پاکستان کے ان سے پوچھئے گا باری باری کہ تمہارا اس بارے میں کیا عقیدہ ہے، تمہارا اس بارے میں کیا عقیدہ ہے، آپ لوگوں کی عقل بھک رہ جائے گی، اور یہ سارا پتہ چل جائے گا پراکسیاں کون ہیں۔ آپ کی ایک سر، آپ چلیں پراکسیوں کو چھوڑیں، یہ سارے اسلامی جماعتیں کیوں نہیں بول رہی؟ آ جائیں نا ادھر دھرنا دیں، ان سے کہیں کہ ہمیں جانا ہے، ہمیں اجازت دیں، ہمیں جہاد پہ جانے کی اجازت دیں، آپ کو پتہ چل جائے گا پراکسی کون کیا ہوتی ہے۔ یہی آپ کی پراکسی، آپ کی پراکسیاں بھی نکل آئیں گی، آپ کے عقائد بھی کھل جائیں گے، سب بالکل صحیح ہے اسامہ صاحب، تھینک یو ویری اس مچ، کے لیے۔ بہت لیکن شکریہ۔ جاتے جاتے نہیں، ایک اور ہنٹ ان کو دینے دیں آپ مجھے، آپ صرف کہتے تھے کہ جی 9-10 کا محرم کا روزہ اس لیے آپ لوگ 10ویں کا بھی رکھوایا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ یہودی رکھتے تھے، ہم ان سے ڈیفرنٹ کریں گے اور 10 کو بھی رکھیں گے، سمجھ آئی؟ 9 کا روزہ یہودی رکھتے تھے اور آپ 10 کا بھی رکھیں گے تاکہ ان سے تھوڑا سا ڈیفرینشیٹ کیا جائے، سمجھ آ گئی یہاں تک؟ اب آپ چپ کر کے جائیں اور جا کے یہودیوں کی جو ریچولز پریکٹسز ہے نا وہ چیک کر لیں، اور سارے فرقے اپنی اپنی چیک کر لیں، آپ کو بالکل پتہ چل جائے گا کہ آپ کتنے پانی میں اور کدھر کھڑے ہیں۔ بالکل صحیح ہے اسامہ صاحب، تھینک یو ویری مچ۔ اسامہ صاحب ذرا جذباتی ہو گئے تھے، سوال ہی ایسا تھا، جذباتی ہونا بنتا تھا۔ ناظرین اجازت دیں، ایک آج افسوسناک دن ہے، آپ اسماعیل ہانیہ کے لیے ضرور ان کی بلندی درجات کے لیے دعا کیجیے گا۔ ہمیں اجازت دیں، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔